جواب دو. اگر نہیں جانتے تو قبول کرو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایسٹار کی عبادت گاہ کے بت تمہارے خالق ہیں یا تمہاری مخلوق؟ تم لوگ ایسٹار کے حکم کے تابع ہو یا وہ تمہارے تابع ہے؟ ایسٹار تم پر حکم چلاتا ہے یا تم اس پر؟ اگر ایسٹار ایک کمزور اور ناتواں پتھر ہے تو پھر اس نے کس طرح ہمارے بیٹے کو شفا بخشی؟ صحیح کہہ رہا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے. ہاں یہ ٹھیک کہتا ہے. ایسٹار نے اس کے بیٹے کو شفا دی، میں نے دیکھا ہے. وہ حکیم و دانا جس نے تمہاری آوزاری سنی اسی نے تمہارے بچے کو شفا بخشی، نہ کہ ایسٹار نے. تم نے اگرچہ غیر خدا سے لو لگائی اور غیر سے ہی مدد طلب کی، لیکن وہ جو تمام بندوں کے حالات سے واقف ہے اس نے تمہاری حالت زار پر رحم کیا اور تمہارے بچے کو زندگی بخشی. تمہارے پاس بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں. تم نے ایسٹار کو دیکھا لیکن حقیقی شفا دینے والے کو نہیں دیکھا. یعقوب کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر اس کے خدا کی عبادت کریں. کیوں؟ صحیح کہا نا؟ بھلا ہمارے خداؤں سے ہمیں کیا مل گیا جو تمہارا خدا دے گا؟ میں تم لوگوں کو خدا یکتا کی پرستش کی دعوت دے رہا ہوں، کائنات کی ہر شے سے بالا. ہم کیا جانے کہ تمہارا خدا باقی دیگر خداؤں سے بہتر و برتر ہے؟ کیا معلوم کہ تم اور تمہارا خدا معبد اشتار کے کاہنوں کی طرح سیم و زر جمع کرنے اور اپنے منافع کے اصول کی فکر میں نہیں ہو؟ سب جانتے ہیں کہ میں لابان کا گلہ چراتا ہوں اور میرے پاس اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے. کیا میں نے اب تک آپ لوگوں سے اجرت طلب کی ہے؟ کیا اب تک سوائے محنت و مشقت کے کچھ اور کرتے دیکھا ہے؟ اگر بعد میں اجرت طلب کر لی تو؟ اب تک تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، ورنہ تم بھی کاہنوں سے کچھ کم نہیں ہوتے. تم سب ایک جیسے ہو، صرف اپنے مفادات کی فکر میں رہتے ہو اور اپنے پیٹوں کو بھرنے اور خزانوں کے انبار جمع کرنے میں لگے رہتے ہو. تم حق بجانب ہو. تم نے اپنا اکلوتا بیمار بیٹا کھویا ہے اور کسی نے بھی تمہاری مدد نہیں کی، نہ ہی ایسٹر جادوگرنی نے اور نہ ہی معبود کے خدا ایسٹار نے. اگر تمام خداؤں سے بھی منہ موڑ لو تب بھی حق بجانب ہو. مجھے معبود کے عاجز خدا ایسٹار سے کوئی سروکار نہیں. میں تمہارے نادیدہ خدا کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ہم نے ان بے جان پتھروں کے خداؤں سے کیا کچھ نہیں سہا، اب کسی اور خدا کے متحمل نہیں ہو سکتے. معبود کے کاہن آ گئے. یہاں سے جلدی نکلو. ہٹ جاؤ فارس، ہٹ جاؤ. اس طرف. اسے چھوڑ دو. جاؤ. اس نے کیا کیا؟ جاؤ. اسے چھوڑ دو. جاؤ اسے پکڑو، بھاگنے نہ پائے. جاؤ. اگر حاکم لابان کے داماد نہ ہوتے تو تمہارے ساتھ وہ کرتا کہ. مجھے تم سے اور کاہنوں سے کوئی خوف نہیں. جاؤ یہاں سے اور مزید یعقوب کی کفر آمیز باتوں پر کان مت دھرو. کیا دکھائی نہیں دے رہا کہ یعقوب کی کفر آمیز باتوں کی وجہ سے فدان کو قحط کا سامنا ہے؟ چلو پہلے یہاں سے چلو، غضب نازل ہو جائے. چلو چلو یہاں سے جلدی چلے. چلو یہاں سے. چلیں. چلو جاؤ. چلو چلو یہاں سے جلدی کرو. آ جاؤ تم بھی آ جاؤ. چلو بھائی تم بھی یہاں سے چلو جلدی کرو. اگر جلد بارش نہیں برسی تو فدان کے لوگوں کی تمام فصلیں تباہ ہو جائیں گی. امید ہے کہ خدا جلد از جلد اس شہر پر باران رحمت نازل کرے گا. بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کی پرانی رسم ہے. ایسٹار کے دشمنوں کو نذر آتش کیا جاتا ہے، منجنیق کے ذریعے آگ میں جلانا.
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। आखिर मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ दो मुझे, छोड़ तुम दो ही मुझे, निगरानी करो, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। छोड़ो मुझे। मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ो मुझे। हम पर रहम करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। इसे छोड़ दो। याकूब चरवाहा है, हाकिम लाबान का भांजा। कायने मोहतरम हम पर रहम करे। फारस ने कुछ नहीं किया। यही सजा है। फद्दान के लोगों, मेरी मदद करो, मैं बेगुनाह हूँ। फारिस को सजा मिलनी ही चाहिए। छोड़ दो मुझे। आखिर मेरा गुनाह क्या है? मैंने अपने हक का दिफा किया है। फद्दान के लोगों, मुझ पर पढ़ो। रहम करो। मुजरिम फारस ईश्तार का दुश्मन है। इसने पत्थर से ईश्तार पर हमला किया और इसे बेकार व फजूल कहकर पुकारा है। फद्दान के कदीमी रसूमात के मुताबिक जो कोई भी अजीम ईश्तार की इहानत का मुर्तकिब होता है उसे मंजनीक के जरिए नजर आतिश किया जाता है। मैं बेगुनाह हूँ, मेरी मदद करो। काहिन आज़म, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मेरी मदद करो। फद्दान के लोगों, मेरी मदद करो, मुझ पर रहम करो, मैं बेगुनाह हूँ। ऐ फद्दान के लोगों, ऐ फद्दान वालों, मुझ पर रहम करो, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, रहम करो, छोड़ दो मुझे। मैं बेकसूर हूँ, मुझ पर तरस खाओ, मुझ पर रहम करो। ऐ फद्दान के लोगों, मेरा गुनाह क्या है? मेरी खता क्या है? मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हूँ मैं। ऐ फद्दान के लोगों, मेरा गुनाह क्या है? मेरी खता क्या है? ऐ फद्दान के लोगों, मेरा गुनाह क्या है? बेगुनाह है। मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हूँ मैं। फजूल में मत चिल्लाओ, या तो तुम अपना खून बहा अदा करो, आग में जलने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ नहीं किया, इस पर रहम करे। इस पर रहम करे। इसने कुछ नहीं किया, इस पर रहम करे। इसका खून बहा कितना है मैं अदा करता हूँ। तुम अदा करोगे? क्या वो खुद ईश्तार के दुश्मनों में से है? तुम तो खुद ईश्तार के दुश्मनों में से हो। पहले अपना तो खून बहा अदा करो। फिर मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार करते? मंजनीक के जरिए नजर आतिश होना तो मुझे अजदाद से विरसे में मिला है। मेरे दादा इब्राहिम भी एक बार नमरूद के हुक्म से आग में फेंके गए थे। तुम अगर अब तक गिरफ्तार नहीं हुए तो वो भी हाकिम की वजह से, क्योंकि तुम उसके भांजे भी और दामाद भी। यानी हाकिम और हुकूमत से मंसूब अफराद तुम्हारे खुदाओं की तौहीन भी कर दें तो भी लायक सजा नहीं। इसे गिरफ्तार करो और उसके दादा की तरह इसे भी आग में डाल दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। यहाँ क्या हो रहा है? उसे छोड़ दो और इस मुल्जिम को भी छोड़ दो। फारस को सजा मिलनी चाहिए। जब याकूब उसका खून बहा अदा कर रहा है तो तुम लोगों को हक नहीं कि उसे सजा दो। इसे आजाद मत करो। याकूब, तुम्हें 500 दीनार फारस का खून बहा अदा करना होगा। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं ये रकम अदा कर दूंगा।
خدا میرے عزیز ماموں کو سلامت رکھے۔ آخر میں کب تک تمہاری حفاظت کروں کہ تم پر کوئی مصیبت نہ آئے؟ ہم شکر گزار ہیں آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جب تک میں خون بہا ادا نہیں کر دیتا آپ کے لیے کام کروں گا، آپ کا بے دام غلام بن کر رہوں گا۔ آپ نے فارس کے پورے خاندان کو نجات دی ہے، آپ نے ہمیں نئی زندگی عطا کی ہے۔ چلو آؤ چلے۔ اچھا آدمی ہے، بیچارہ ہمیشہ کام میں جتا رہتا ہے۔ سالہ سال سے اشتار فدان اور بابل کے لوگوں کی قربانی مانگ رہا ہے۔ اگر خدا لابان کو ہماری مدد کے لیے نہ بھیجتا تو یہ ہم دونوں کو ہی جلا دیتے۔ فارس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی نجات ملنے پر اشتار پرستی کو چھوڑ کر یکتا پرست ہو جائے۔ ہو گیا ہے راہیل، وہ ہو گیا ہے۔ جس لمحے اسے موت سے نجات ملی ہے وہ یکتا پرست ہو گیا ہے۔ ہمارا ننھا مہمان کب آ رہا ہے؟ بہت جلد یا نبی خدا، اب زیادہ دیر نہیں۔ عرصے دراز سے اس بچے کے انتظار میں ہوں۔ اگر خدا نے چاہا تو جلد ہی یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس سردار اور اس کے ہمراہیوں پر درود ہو۔ یعقوب گلابان پر درود ہو۔ شکر گزار ہوں۔ لگتا ہے کہ اشتار کے لیے نذرانے لے کر جا رہے ہو۔ خداؤں کو خوش بھی تو کرنا ہے، ورنہ اس سال بارش کا کوئی امکان نہ ہوگا۔ ایسا نہیں لگتا کہ ان خداؤں سے کہیں زیادہ تمہیں ان کھجوروں کی ضرورت ہے؟ کچھ لوگوں نے توہین کر کے خداؤں کو غضبناک کر دیا ہے اور اب ہمیں اس کی تلافی کرنی ہوگی۔ آپ کو یقین ہے کہ فدان پر معبد اشتار کے یہ بے جان پتھر کے مجسمے بارش برساتے ہیں؟ تمہاری انہی باتوں نے خداؤں کو غضبناک کیا ہے اور انہوں نے سرزمین فدان سے برستے بادلوں کو دور کیا ہے۔ خداؤں کی توہین کرنے سے باز آ جاؤ یعقوب۔ یہ خود پر کیسا ظلم ہے کہ خداوند قادر مطلق کو چھوڑ کر کمزور و ناتواں مجسموں کی پرستش کرتے ہو؟ کیوں اپنے تاریخ قلوب کو خدا یکتا پر ایمان لا کر منور نہیں کرتے ہو؟ اشتار بزرگ، بارش برسانے والے خدا، تمہاری عبادت گاہ کو تمہاری دشمنوں کے خوف سے پاک کرتی ہوں تاکہ تم اس سرزمین کو خشک سالی سے نجات دے کر فدان کے لوگوں پر اپنی رحمت کی بارش برساؤ۔ اے اشتار عظیم، تمہارے معبود کو تمہارے دشمنوں کے خون سے غسل دیتی ہوں، شاید کہ اس طرح کہ تم اس سرزمین سے خشک سالی کو دور کر کے
फद्दान के लोगों पर बाराने रहमत हमेशा की तरह मबूद के सामने खड़ा होकर खुदाओं की तौहीन कर रहा है।